الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان کرام، شہر جودھ پور کے ائمہ اور خطبہ، آپ تمام لوگوں کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے اس مادری علمی میں آپ کو بلایا گیا اور آپ تشریف بھی لائے۔ یہ میں اس وجہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت کم وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب اکٹھا ہو جائیں، ابھی بھی پورے طور پر ہم اکٹھا نہیں ہوئے۔ اب رہی بات، ہم خود نصیحت لینے والوں میں سے ہیں، دینے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمارا تعصب کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب نے ہمیں دعوت نامہ بھی بھیجا، ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے بات بھی ہوئی، تو ہم نے آنے کا بولا۔ ہماری طبیعت بالکل ناساز ہے، اس کے باوجود ہم نے ان کے اصرار پر یہاں آئے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر اور سن کر میں ماضی کے اس دریچے میں جا نکلا کہ کہا کسی نے کہ تیری یادوں کے دیے جل رہے ہیں اس دل میں صبح و شام، تیری یادوں کے دیے جل رہے ہیں اس دل میں صبح و شام، کوئی آ کے پوچھے کہ بے قراری کتنی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مختلف موضوعات پر، ہم پورے حجاز مقدس، مسلمانوں کے عروج زوال، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلوؤں پر آپ نے جو بات رکھی، اور اس تمام چیزوں میں میں محو تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا رزلٹ کیسا ہوگا، آپ کی تقریر کا علمی معیار، آپ کی لسانی طاقت، آپ کی یادداشت کی صلاحیت، وہ جو بھی بتانا ہوگا وہ ہمارے حکم صاحبان ہیں۔ یاد رکھیے گا، انگلش میں ایک لفظ ہے کرٹیسزم، یعنی تنقیدی پہلو کا اختیار کرنا۔ تنقیدی پہلو کسی کو گرانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو گرے ہوئے کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ قرآن کے طالب علم ہیں، حدیثوں کے جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہی آپ کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، 1400 سال سے لے کے آج تک تاریخ نے دو چیزوں پر بہت زور ڈالا ہے، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور آج تک ہے، اور دونوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، زبان کا اور قلم کا۔ ان تحریک کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ آپ کی زبان کیسی ہو، آپ کے قلم کی طاقت کیسی ہو، آپ کا سارا فوکس، آپ کی تمام توجہات کس چیز پر مرکوز ہونی چاہیے، وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ جس علم کو لینے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو اصحاب صفہ کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہے کہ وہ کردار، وہ اخلاق، وہاں محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور ادب کے ماہر فن بھی تھے۔ سارے لوگ اس اصحاب صفہ پر ایک گلدستہ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، جس طریقے سے یہ گلدستہ ہمارے سامنے الگ الگ رنگوں میں سجا ہوا ہے۔ تو قلم اور زبان، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دور جو ہے نا، یہ میڈیا کا دور ہے۔ آپ میں سے جو بڑے ہیں، جو یہاں ہیں، وہ تو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں اب سمجھنے کے لائق ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنی زبان سے بہت ساری باتیں کہہ دی، بہت ساری چیزوں کو کھول دی میرے بھائی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے،
اور وہاں پر زبان ہی کام کر رہی ہے۔ آپ نے گزشتہ 20 دسمبر کو بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک بحث ہوئی تھی، اس بحث نے کس طریقے کے حالات کو الحمدللہ بدل ڈالا، سوچ بدلی، فکر بدلا، نظریہ بدلا، ذہنیت بدلی، ساری چیزیں بدل گئی۔ ایک چیز کے لیے 20 دسمبر کو جو پروگرام ہوا تھا اس نے ساری چیزوں کو بدل ڈالا۔ آپ اس گہرائی کو سمجھیے، آپ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی سرمایہ، بہت قیمتی چیز ہے آپ کے اندر۔ اگر آپ نے زبان کو اور قلم کو دونوں طریقے سے پکڑ لیا تو آپ یقین جانیے کہ آپ بہت آگے جائیں گے، بہت ساری چیزیں کریں گے آپ۔ میں زیادہ کچھ نہ بول کر آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جس چیز پر ہیں اس پر مضبوطی سے، مستحکم طریقے سے قائم اور دائم رہیں۔ آپ جس میدان میں جائیں، آپ جس میدان میں جائیں، میدان بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے تمام چیزیں بڑی ہوتی ہیں۔ جس میدان بھی جائیں، آپ اپنے وقار کو، آپ اپنی زندگی کو، آپ جو چیز یہاں سے لے کر جا رہے ہیں، جائیں گے، جانے والے ہیں، اس کو کبھی مت گرائیے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں قائم رہیں، کسی بھی محکمے میں رہیں، کہیں پر بھی ملازم رہیں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، اسکول میں ہوں، مکتب میں ہوں، مساجد میں ہوں، مدارس میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، آپ اپنی علمی شناخت کو اور آپ اپنی مذہبی شناخت کو بالکل نہ کھوئیں۔ میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا لیکن میں کہہ نہیں سکتا ہوں، وقت بہت کم ہے اور بہت سارے لوگوں کے نصائح آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں اس آپ کی جو تقریر تھی، آپ کی جو باتیں تھیں، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا اس شعر کے ذریعے کہ میں قفس میں ہوں، آزادیاں مجھے آواز دیتی ہے، میرے پر کھول دو، پروائیاں آواز دیتی ہے۔ آپ اس کے مصداق ہیں۔ یقیناً آپ نے ہمیں ہر جگہ گھمایا، ہر چیز کا آپ نے سیر کرایا۔ ابھی ایک تقریر تھی مسلمانوں پر عروج و زوال، اس سے بہتر کتاب کیا ہو سکتی ہے؟ ماذا خسیر العالم بانحطاط المسلمین۔ آپ اپنے مطالعے کو وسیع رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ ہی آنے والے وقت کے وہ زبان کے اور قلم دان بنیں گے۔ آپ کی زبان سے لوگ مستفیض ہوں گے، فائدے اٹھائیں گے۔ آپ کی قلم جس کرتاس پہ آئے گی اس پر ایک تاریخ رقم کرے گی، اور اس تاریخ کے ذریعے آپ جو ہیں بہت ہی آگے جائیں گے۔ اللہ آپ کو کامیابی کے منازل طے کرائے، اور اس ادارے کو جو برسوں سے ہم سب کے مادر علمی رہا، ہمارے کچھ ساتھی بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اور ان کی قد و کاوش جہد مسلسل آپ کو ایک نئی سوچ اور نئی فکر دیتی ہے، نئی آزادی دیتی ہے۔ اور میں تمام دارالعلوم العربیہ اسلامیہ کے اساتذہ اور ان کے منتظمین اور ان کے تمام معاونین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا، اور آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور آپ نے بولنے کا بھی وقت دیا۔ میں بہت تمام معاونین کا، اساتذہ کا، دارالعلوم العربیہ کا شکر گزار ہوں، اور اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ تاریک حیات کو جو دور کر سکے، ہم ایسی صبح کے طلبگار ہیں دوستو۔ وما علینا الا البلاغ۔